السلام علیکم پیاری بہنوں، آپ کے پروگرام سکھی گھر کے ساتھ میں ہوں محروق حفیظ۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے یہ پروگرام پیش کر رہی ہیں پروڈیوسر سترہ احمد۔ بہنوں کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ خوش باش ہوں گی۔ نئے دن کا منظر ہمارے ساتھ ہے، نیلا خوبصورت آسمان، چہچہاتے پرندے، سنہری دھوپ، اس موسم کے گیندے کے پھولوں کا زرد رنگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اور دن کی ابتدا ہو چکی۔ بہنوں یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج کا دن بھی تو کل جیسا ہی ہے، یہی منظر کل بھی تھے۔ تو بہنوں بات یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی سوچ، اپنے عمل سے ہر دن کو نیا پن دینا ہے۔ ہمارے مقصد، ہماری کوششیں، ہمارا کام، خاص طور پر کسی کے کام آنا، یہ سب ہمارے دن کو منفرد بنا سکتا ہے۔ بہنوں آج کے دن کچھ ایسا کام کیجیے کہ یہ دن آپ کی یادوں میں جھلملاتا رہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر دن پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو۔ بہنوں پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کماتا تھا اور پورا گھر چلتا تھا، لیکن اب وقت، حالات اور زمانہ بدل گیا ہے۔ آج کے دور میں بہتر زندگی کے لیے اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی گھر اور خاندان کی کفالت میں معاونت کر رہی ہیں۔ خاص طور پر وہ خواتین جو کوئی نہ کوئی ہنر جانتی ہیں، وہ اپنے ہنر کو کام ملا کر معاشی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، مثلاً بیوٹی پارلر چلانا، ڈریس ڈیزائننگ کرنا یا پھر آن لائن بزنس کرنا۔ بہنوں آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں محترمہ سمیرہ ستار صاحبہ سے، جو کہ آن لائن بزنس کرتی ہیں۔ شریک گفتگو ہیں سترہ احمد، اور پروگرام کا سلسلہ ہے میرا ہنر میری خوشحالی۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، سلسلہ میرا ہنر میری خوشحالی کے ساتھ میں ہوں سترہ احمد۔ سامعین، ہنرمند یا اسکلڈ ہونے پر آج کل بہت بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ کو ایسی قوت اعتماد عطا کرتی ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتی ہے۔ خوشحالی حاصل کرنا آج کل اس بات پر منحصر ہو گیا ہے کہ آپ میں لگن، جستجو اور کیوروسٹی کتنی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے مسز سمیرہ ستار صاحبہ کو، جو کہ ایک آن لائن وینڈر ہیں۔ السلام علیکم سمیرہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ آج کل کیا کر رہی ہیں اور اس کی شروعات آپ نے کیسے کی؟ آپ کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ سدرا نے آپ کو بتایا کہ میں آن لائن وینڈر ہوں، میں اپنا ایک آن لائن بزنس کر رہی ہوں اس وقت، جو خواتین کی ملبوسات پر مشتمل ہے۔ یہ بزنس میں نے شروع کیا جب کرونا کا فیز آیا، کرونا شروع ہوا اور تمام مارکیٹس بند ہو گئی، اور لوگوں کو ضروریات زندگی کے لیے انحصار کرنا پڑا کہ انہیں آن لائن کوئی چیز گھر بیٹھے مل جائے۔ اس دور میں ہم نے دو دوستوں نے مل کر اس بزنس کی شروعات کی، اور ہم نے اسے میس لیول پہ شروع کیا تھا۔ ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کیں، بہت ساری پروڈکٹس ایڈ کیں، کچن آئٹمس ایڈ کیے، روزمرہ ضروریات کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے اس میں ڈالیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ مارکیٹ میں نہیں جا پا رہے تھے۔ کرونا کا فیز گزر گیا، مارکیٹس کھل گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے کام دوبارہ سے اسی طرح سے چلنے لگے۔ تب پھر ہم نے اسے مخصوص کر دیا خواتین کے ملبوسات کے ساتھ۔ چونکہ میرا تعلق ملتان سے ہے اور یہاں کی مشہور جو چیز ہے اس میں خواتین کے ہاتھ کی کڑھائی کے ملبوسات بھی ہیں، تو میں نے پھر اسے یہاں تک روک دیا۔ اب اس وقت میں جو آن لائن میرا بزنس ہے وہ صرف خواتین کے کڑھائی والے کپڑے اور مردانہ کپڑوں میں بھی جو کڑھائی، ہاتھ کی کڑھائی ہے، وہ زیادہ فوکسڈ ہے۔ تو آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ کا آن لائن بزنس میں کیسا تجربہ جا رہا تھا، کس طرح سے آپ نے اپنی چیزوں کی شروعات کی اور کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں پریزنٹ کی۔ یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ مل کر آپ نے یہ ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ مجھے بتائیے گا کہ کاروبار کا نام سنتے ہی اکثر لوگ بڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بڑے مسائل بھی درپیش آتے ہیں۔ آپ کو کون کون سے پریشانیاں، کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ایسا ہے کہ میں شروع سے ایک جاب کرنے والی خاتون رہی ہوں۔ مجھے کام کرنا اور خواتین کا کام کرنا مجھے بہت پسند رہا ہے ہمیشہ سے، اور میں خود بھی اس بات کی قائل ہوں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے۔ جب سب
کچھ بند ہو گیا اس فیز میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا دل تھا, کچھ میں چاہتی تھی ہم کچھ نہ کچھ کریں. تب کاروبار کی شروعات کی, اور شروعات ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی کام کی شروعات مشکل ہوتی ہیں. اس طرح سے ہمارے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو ہمیں کام پرووائڈ کر سکیں, ہمیں چیزیں ہمیں دے سکیں تاکہ ہم انہیں آگے سیل آؤٹ کریں. ان بہترین لوگوں کو ڈھونڈنا اور پھر بہترین ریٹس پہ ڈھونڈنا, اور پھر اپنے لیے آن لائن گاہک تلاش کرنا اور ان گاہکوں کا اعتماد جیتنا ایک بڑا کام تھا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں مارکیٹ میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ملے, یا تو ان کا ریٹ بہت زیادہ تھا, یا ان کے کام میں اتنی نیٹنس نہیں تھی, یا ان کا کپڑے کی اگر ہم بات کریں تو کپڑے کا اسٹف اچھا نہیں تھا, یا اس طرح سے باقی چیزیں تھیں جو نیگیٹو تھیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم بہترین چیز اور بہترین ریٹس کے ساتھ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اس کے لیے ہمیں شروع کا 1 سال تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو شروعات میں تو وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں پھر ان لائن ہوتی جاتی ہیں اور چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. تو شروع کا 1 سال جو ہے وہ بہت محنت طلب ہوتا ہے, اور آپ کو بہت صبر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ پہلے ہی دن سے اس میں ارننگ کرنے لگیں گے یا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, نقصان کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کوئی غلط ڈیسیژن لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو سفر کرتے ہیں, آپ کا کاروبار سفر کرتا ہے. لیکن آپ کو تھوڑا حوصلے کا ثبوت دینا پڑتا ہے اور تھوڑا لگن کے ساتھ اپنے کام پہ جمے رہنا پڑتا ہے. آپ کی کوئی بھی فیلئر جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے لرننگ ہوتی ہے. بیسیکلی آپ اسے سیکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں یہ غلطی کی اور میرا نقصان ہوا ہے تو میں یہ غلطی آئندہ رپیٹ نہ کروں. جی بالکل, بہت صبر سے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ رسپانسز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک خوشی کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا جب آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے قدم جمانے شروع کیے اس بزنس میں تو فیملی کو کیا بینیفٹس نظر آنا شروع ہوئے اس بزنس کے؟ دیکھیں, کوئی بھی کاروبار یا کام جب بھی کوئی خواتین کرتی ہیں تو ارننگ صرف پیسے نہیں ہو, ارننگ کی بہت ساری اقسام ہیں. اس میں ایک قسم آپ کے ذات کا فائدہ جو آپ دوسروں کو دے سکیں وہ آپ میں خود اعتمادی لے کے آتا ہے. آپ اپنی ذات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ معاشرے کا ایک فعال رکن ہے اور آپ اپنے خاندان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ سپورٹ اکنامکلی بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ پیسے کی اہمیت سے تو ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک تو آپ کی ذات میں اعتماد بڑھتا ہے, آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے, آپ کو پبلک ڈیلنگ آپ کی بہتر ہوتی ہے, آپ میں فیصلہ کرنے کی قوت آتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ خواتین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں چونکہ معاشی طور پہ, تو وہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتی کسی بھی چیز کا. تو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس لینا جو ہوتا ہے وہ آپ کی ذات کے لیے بہت اچھا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آپ میں اعتماد آتا ہے, آپ دنیا کو فیس کرنا سیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو ارننگ بھی ہوتی ہے, آپ معاشی طور پہ بھی خوشحال ہوتے ہیں. جیسا کہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ گھر میں صرف ایک انسان کمائے اور باقی ساری فیملی اپنے اخراجات اس سے پورے کرے. پھر جوڑ توڑ ہوتی ہے, اخراجات پورے تو ہوتے ہیں لیکن اس میں سارا برڈن جو ہے وہ گھر کی خاتون برداشت کرتی ہیں, وہ کمپرومائز کرتی ہیں, اور پھر ان کی کمپرومائز کے نتیجے میں ان کی اپنی ظاہری شخصیت اور ان کی صحت جو ہے وہ سفر کرتی ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا اور جب آپ کے پاس ارننگ آنے لگے, آپ کے پاس پیسے آنے لگے, تو پھر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اسموتھلی رن کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اس ہنر سے یہ فائدہ ہوا میری فیملی کو کہ بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم ضرورت کہہ لیں یا آسائش کہہ لیں, جنہیں لینے سے آپ پرہیز کرتے ہیں صرف اپنی جیب دیکھتے ہوئے, پھر آہستہ آہستہ آپ حالات میں بہتری آتی ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے سہولت کا باعث بنتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل مشینی دور ہے, چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں, خواتین کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں, لیکن وہ ساری آسانیاں آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں. اگر آپ اسکلڈ ہیں, آپ امپاور ہیں, آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہیں اور آپ ارن کر رہی ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے آسانیاں لے کے آ سکتی ہیں. جی بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جو قوت فیصلہ کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت آسانیاں کریٹ کر دیتے ہیں. اور جیسے ویمنز امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں سب سے پہلے ہمارے فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ڈیسیجنز کیسے لیے جائیں, اور ان ڈیسیجنز کو اگر ہم نے لے لیا ہے تو اس پہ فرم کیسے رہا جائے. آن لائن بزنس یا جو ایک انٹرنیٹ کے دور میں آج کل جو کام چل رہا ہے آج کل, اس میں لوگ گھر بیٹھے کافی فائدہ بھی کما رہے ہیں اور اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں بڑی خوشحالی بھی لا رہے ہیں. آپ اپنا یہ ایکسپیرینس ہمیں شیئر کیجئے سننے والوں کے ساتھ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سکلز ہوتی ہیں ہمارے پاس, ہم اکثر خواتین کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ فلاں خاتون جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں, بہت سلیقہ مند ہیں, لیکن وہ زندگی میں اتنی ایکسل نہیں کر پاتی ہیں. تو آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں آپ ان خواتین کو کیا ایڈوائز کرنا
بتانا چاہیں گی کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی اسکلس کو یوز کرتے ہوئے اپنی کامیاب زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہر چیز آپ کی انگلیوں کے پوروں پر موجود ہے. آپ پوری دنیا کو اپنے موبائل کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر تلاشے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے اور اس خوبی کو وہ استعمال کیسے کر سکتا ہے. اگر ہم صرف بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں وہ خواتین جو گھر پہ بیٹھی ہیں یا گاؤں دیہاتوں میں ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مارکیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں، اپنے لیے کوئی کامیاب بزنس تلاش کر سکتی ہیں. اگر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پہ خواتین کے پاس ہاتھ کا ہنر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. ڈیزائنس پہ توجہ دیں، ان میں ٹچ اس طرح کا چیزوں میں آئے کہ وہ جدید دور کی چیزوں سے میچ کرتا ہو. اسی طرح سے وہ خواتین جو کھانے پکانے میں بہت اچھی ہیں، بہت سارے آن لائن اس طرح کے پیجز اور مختلف اکاؤنٹس موجود ہیں جہاں خواتین اپنی بیکنگ کر کے اور آن لائن اپنے کیکس اور بیکری آئٹم سیل کرتی ہیں. تو ایک بہت کامیاب بزنس کا تجربہ میرے پاس موجود ہے، مطلب آنکھوں دیکھا میرا مشاہدہ ہے کہ ایک خاتون جو بہت اچھا کھانا پکانا جانتی تھیں، انہوں نے اسی طرح اپنا آن لائن بزنس سیٹ کیا اور انہوں نے 20 ٹفن سے اس کو شروع کیا تھا کہ وہ لنچ کے لیے جو 20 ٹفن ہیں وہ ارد گرد رہنے والے کچھ آفیسز میں پرووائڈ کرتی تھی، اور ہوتے انہوں نے اس کو بڑھاوا دے کے اپنا ایک اچھا کاروبار اسٹیبلش کر لیا. ظاہر ہے شروع میں وہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے ماس لیول پہ لے گئے. گاؤں دیہاتوں کی خواتین کروشیا کا بہت اچھا کام کرتی ہیں. اس سے ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف وہ تکیوں کے کور نہ بنائیں، آپ ان سے نئی چیزیں بنائیں. ایسے شو پیس آن لائن آپ دیکھیں تو اتنی خوبصورت چیزیں، اور وہ بنی ہوئی صرف یہی کروشیا اور دھاگے سے ہوتی ہیں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ اپنے کام میں جدت لائیں، اپنے آن لائن اسکل کو استعمال کریں، اپنے آن لائن پلیٹ فارمز پہ محنت کریں. ظاہر ہے پہلے ہی دن سے کامیابی آپ کے قدم نہیں چومتی، اس کے لیے آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑے گی، بہت وقت لگے گا. آپ آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے، چیزیں سیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کہاں سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے وقت درکار ہوگا، لیکن آخر کار محنت رنگ لاتی ہے. جی بالکل، اگر سچی لگن ہو تو محنت ضرور رنگ لاتی ہے. اس کے ساتھ میں آخری آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس سارے ٹینیور میں آپ کی جو اصل محنت تھی اس نے آپ کو بہت فروٹفل ریزلٹس دیے، وہ پوائنٹ کیا ہے جس سے آپ آج ایک کامیاب وینڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں؟ اگر کامیابی کی بات کریں تو اس میں بہت سارے عناصر ظاہر ہے مل کے آپ کے لیے کامیابی تخلیق کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں اپنی بات کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اگر آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ اور آپ میں یہ لگن ہو کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں، اگر آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد ہوگا تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ کر پائیں گی. کبھی بھی مشکلات سے گھبرائیں نہیں، کامیابی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات بھی جھیلنی پڑتی، ارد گرد رہنے والے لوگوں کے اعتراضات بھی سننے پڑتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. بہت شکریہ. سمیرہ ستار، آپ کا بہت شکریہ. آپ ریڈیو پاکستان ملتان اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور آپ نے اتنی کامیابی کے گر ہماری سننے والی بہنوں کو سنائے، تو وہ یقیناً اس سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گی. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے لیے گئے فیصلوں پر جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو، شیورٹی ہو کہ اس کے مجھے فروٹفل ریزلٹس آئیں، اس پہ فارم رہیے. اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کو کامیابی دیں گے اور آپ یقیناً اپنی فیملی کے لیے ایک بینیفیشل پرسن کے طور پر سامنے آئیں گی. اسی کے ساتھ سلسلہ میرا ہنر میری خوشحالی سے سدرا احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. میرا ہنر میری خوشحالی، اس سلسلے میں آج آپ نے محترمہ سمیرہ ستار صاحبہ سے ملاقات کی اور ان کی کاوشوں کو جانا. بہنیں اس وقت سن رہی ہیں اپنا پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے لائیو اسٹوڈیوز سے. بہنوں، خوابوں کی دنیا بڑی حسین اور دلاویز ہوتی ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف. وہ لوگ جو اپنے خوابوں کو حسین تعبیر دینا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یوں ایک نہ ایک دن منزل ان کو مل ہی جاتی ہے. ایسا ہی کچھ مختلف سا خواب بسا تھا ایک خاتون کی آنکھوں میں. وہ خواتین کے مخصوص شعبوں میں کام کرنے کے بجائے کچھ الگ سے ہٹ کر کرنا چاہتی تھیں، اور پھر انتھک محنت اور جد و جہد سے انہوں نے اپنی تعبیر پا لی. یہ ہیں محترمہ منزہ لیاقت صاحبہ، جو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور انسپیکٹر
काम कर रही हैं। आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। शरीके गुफ्तगू हैं सिद्रा अहमद और प्रोग्राम का ये सिलसिला है ख्वाब से ताबीर तक। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सिलसिला ख्वाब से ताबीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि शायद कामयाबी उनको प्लेट में रखकर मिली है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। अनथक मेहनत, कई रातों की जगार और दिन रात की दुआओं, काविशों और कोशिशों के बाद कामयाबी आपके कदम चूमती है। ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हंसमुख, खुश मिजाज और नहायत काबिल इंस्पेक्टर मोहतरमा मुनज़्ज़ा लियाकत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपको रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा, आपको देखकर और आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंतहाई छोटी उम्र में आपने इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट को अचीव कर लिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पीछे क्या ऐसी मोटिवेशन थी, आपके पीछे क्या ऐसी एतमादी क़ुव्वत थी जिसने आपको कहा कि मैंने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, और जिसको देखकर आपको महसूस हुआ कि मैंने ज़िंदगी में अब बहुत कुछ करना है, आगे जाना है? आगे जाना है। थैंक यू मैडम। एक तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आज के दिन बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर सकूँ। मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैंसी बैकग्राउंड नहीं था। अपने अराउंड चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत अर्ली एज में ये सोच लिया था कि ख़ुद इंडिपेंडेंट होना है, मेहनत करनी है, अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव बनाना है और ख़ुद अपने बल पे कुछ बनना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ना कि ये कि वो मुझे सपोर्ट करें। तो छोटे होते से जो है वो पढ़ाई तो थी ही, साथ में ये कोशिश करती थी मैं कि जैसे मुझे रीडिंग का शौक़ था, पढ़ने का, डिफरेंट अच्छे राइटर्स को पढ़ने का शौक़ था, पढ़ती थी हमेशा। हमारी जो अच्छे जो हैं वो अदीब हैं, सारे हैं, उनको पढ़ा। इसके साथ ये ख्वाहिश थी कि इन जैसा तो नहीं बन सका जा सकता, लेकिन कुछ ज़िंदगी में अपने हद तक, अपने लेवल तक अचीव किया जा सके, और इसी कोशिश को मैंने आगे लेके चली हूँ। पढ़ा है, पढ़ाई के साथ साथ फिर अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव किया है, अपनी चीज़ों को देखा है, अपनी फैमिली को देखा है। मैं अपने बहन भाई में सबसे बड़ी थी, बाकी बहन भाई मुझसे छोटे थे। मैं एक रिस्पॉन्सिबल फिगर भी थी, तो उस चीज़ को भी जो है वो मैंने मद्देनज़र रखा कि मैं खुद उनके लिए कुछ एक मशअल राह, एक चीज़, एक रास्ता बनाऊं कि फिर वो मुझे देखें। पहला जो बच्चा होता है घर में हमेशा वो ही एक समझ लें कि एक बुनियाद बनाता है, उसके बाद बाकी उनको देख के आगे चलते हैं। तो ये एक चीज़ थी कि टू बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, माशाल्लाह, आपकी बातों से मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छी महसूस हुई है कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और बड़े बड़े अदीबों को देखकर आपको मोटिवेशन मिली, उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिली कि आपने अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा मुनज़्ज़ा, एक्साइज एंड टैक्सेशन और एमएससी इकोनॉमिक्स, और ये एक बहुत मैथमेटिकल और बहुत डिफ़िकल्ट सी फील्ड आपने चूज़ की है और आपको इसमें कामयाबी भी मिली माशाल्लाह। मुनज़्ज़ा, आपके पीछे ऐसा कौन रोल मॉडल था? पहली बात मैं बता दूं मैडम कि आई एम नॉट गुड एट मैथ, मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं पसंद, बट बाय डिफ़ॉल्ट सोच लें कि मैं जिस चीज़ से हमेशा बचना चाहा है, मैं हमेशा उसी चीज़ में ही आगे गई हूँ। तो मैंने सोचा FA इन माई मैट्रिक, मैंने मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक के बाद मैं सोचा नो मैथ, मैं साइंस सब्जेक्ट से दूर भागूंगी और मैं FA BA करूंगी, मैं सिंपल सब्जेक्ट पढ़ूंगी। जब मैं उस फील्ड में आई FA एंड BA, तो मैंने स्टैट एंड इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया। फिर बाद में मुझे उसको लेकर आगे चलना पड़ा, फिर कैरी ऑन करना पड़ा। मेरे फादर ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री रही हैं, मेरी मदर जो फादर फिगर रही हैं और मदरली फिगर भी रही हैं। उनको देख के उनकी स्ट्रगल, मैडम मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने परों में ले लेती है ना, ऐसे रखा है उन्होंने हमें। तो मेरी मदर जो थी उनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है मैडम। और दूसरी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी नानी अम्मा थी, ग्रैंड मदर। शी इज़ लाइक एक सायादार दरख्त जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो, बहुत गहरा छाँव वाला। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। तो उनको देख के उनकी शफ़क़त, उनका प्यार, उनकी चीज़ें, उनको जैसे हर बंदा एडमायर करता था, वो चीज़ शायद मेरे सब कॉन्शियस में रही। और उनको देखा, उनको फिर अपनी मदर को स्ट्रगल को देखा। बहन भाइयों में ऑफ कोर्स मैंने पहले आपको बताया कि मैं बड़ी थी, तो ज़ाहिर है हमेशा ये कहना, नज़ा तुम बड़ी हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, नज़ा तुम्हें उन बहन भाइयों को गलत काम से रोकना है, तंग नहीं करना, ये वो। तो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल फिगर की तो मैं बड़ी। तो मदर जो थी, मैं कहूँ कि इंस्पिरेशन हमेशा रही हैं। और ये चीज़ रही है कि
جیسے میری مدر نے اسٹرگل کی ہے میں جو ہوں نا اس طرح اسٹرگل تو لائف ہے، لائف ہے ہی اسٹرگل، اور اس کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ میری مدر نے جیسے کیا میں کم از کم ان کو تو ریلیف دے سکوں. میں بڑی بیٹی ہوں، میں ان کی ضرورتیں یا وہ چیزیں جو وہ اپنی ینگ ایج میں، ان کی بہت جلدی ایج میں شادی ہو گئی تھی، کہ جو وہ چیزیں نہیں حاصل کر سکی میں ان کو وہ ریلیف دے سکوں. یہ نہ بات ہو کہ بیٹی تھی تو ہمارے جیسے ایک سو کالڈ ہماری سوسائٹی ہے کہ شادی ہو جائے اور بیٹی چلے جائے اور سو دیٹس تھنگ، اور بیٹی بوجھ ہے، اور یہ ساری ہماری یہ سوچیں ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی. آل دو ایجوکیشن ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، بٹ پھر اسٹل ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ بس بیٹی کی شادی ہو جائے گی، یہ بوجھ ہے، یہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا کہ نہیں، بیٹا ہی سب نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. صحیح. اور پھر آپ نے اپنی کامیابی کا سفر شروع کیا میڈم. ماسٹر کیا آف کورس اکنامکس میں. اینڈ میڈم ہماری کیا کہیں کہ آئرنی ہے کہ ہم لوگ جو چیز چاہتے ہیں ہم اس سے دور نکل جاتے ہیں. فیلڈ ہوچ ہوتی ہے جہاں ہم کہیں اور رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ہر بندے کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ مل ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی. تو میں نے بھی اس طرح اکنامکس کیا. اس کے بعد ظاہر ہے ایک دن فوراً تو مجھے جاب نہیں مل گئی. دوسرے دن پہلے ٹیچنگ کی. ٹیچنگ کرتے ہوئے کچھ پیپرز دیے پبلک سروے کمیشن کے، نہیں کلیئر ہوئے. آف کورس ناکامی ہو تو مایوسی تو ہوتی ہے، تو ہوئی. مایوسی ہونی چاہیے لائف میں، سو دیٹ آپ اس اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف جا سکے. اور زندگی جو ہے نا وہ پرسسٹنٹ ہے، چلتے رہنے کا سفر ہے. ایک چیز کو حاصل کر دینے سے آپ کہہ دیں کہ ہر چیز مکمل ہوگی، ایسے نہیں ہوتا. بالکل، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے. میڈم ہر بندے کی لائف جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کامیابیاں ہوں. بالکل، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے، لائف میں آپ کی مزریز ہوتی ہیں، آپ سیڈنس ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو مل کے آپ کی ایک زندگی ایک پھول بنتا ہے. بہت پیاری بات کیا آپ نے کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک بلینڈ ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی خوشبو آتی ہے آپ کی زندگی میں. اچھا منظم، بڑی ہی سمجھداری کی باتیں آپ کر رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے وہ کون سا ایسا کلیہ اڈاپٹ کیا اپنی لائف میں کہ اس کو یوز کرتے ہوئے، اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے مشکل ڈیسیجنز لینے میں کامیاب ہوئیں؟ جیسے کہ میں نے کہا میڈم کہ زندگی میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں. میری جو چلتے رہنے کا ایک ریزن ہے وہ ہے تسلسل. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو میں رک جاؤں یا میں نہ کروں. یہ نہیں کہ ایک آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ مل گئی، ایک آپ کو ناکامی مل گئی، ایک بھی نہیں، بہت زیادہ ناکامیاں بھی مل جائیں. ایون کہ میرے بہن بھائی بھی سم ٹائم مجھے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. میں نہیں ہوگا پھر ہو جائے گا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا، اس سے آگے ہو جائے گا. کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے. نو. اچھا منزہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر زیادہ تر میل ڈومیننسی ہوتی ہے، مرد حضرات کام کرتے ہیں. خواتین کو بہت کم ایسے موقع دیے جاتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں یا اپنا کوئی کنٹریبیوشن دے سکیں. آپ کا کیسا تجربہ رہا اور ان کے لیے کتنے چانسز ہیں اس میں کامیاب ہونے کے؟ فیلڈ جاب ہے. فیلڈ جاب آف کورس ڈیفیکلٹ تو ہوتی ہے کیونکہ آپ 99% میلس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میری جو نیچر آف جاب ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن. صحیح. ٹھیک ہے، اور ٹیکس امپوز کرنا، ٹیکس کلیکٹ کرنا، رائٹ، یہ ہے نیچر. اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تو فیلڈ عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، اور جاب ہے لائک پولیس میں بھی ہے، لیکن پولیس میں پھر بھی ایز کمپیئر ود ایکسائز زیادہ فیمیلس ہیں. بٹ ان ایکسائز میں کہوں کہ ایکسائز میں پیچھے رہ گیا، لیکن اب لڑکیاں آ رہی ہیں، جیسے ہم لوگ آئے، انسپیکٹر بنے، ہم کام کر رہے ہیں. اور آف کورس جہاں ہمیں تھوڑی ڈسپوائنٹمنٹ ملی وہاں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی ملی. صحیح. جب ہم باہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ یس آئی ایم انسپیکٹر. میں آپ کو ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میرا جس سرکل میں کام کرتی ہوں، مجھے اگر کسی کی کال ہے، کسی ایس ایس سی کی ہے، تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم میرا نام ہے منزہ لیاقت صاحب سے بات کرنی ہے. منزہ لیاقت سے. تو میں نے کہا جی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا میڈم نہیں، آفس کی بات ہے، مجھے آپ میل سے بات کریں گے. میں نے کہا کہ میں ہی انسپیکٹر منزہ لیاقت ہوں، مجھے سے ہی آپ بات کریں. مطلب ابھی بھی لوگوں کی سوچ میں وہی میل ہیں کہ میل ہی یہ کام کر سکتے ہیں، فیمیل کر ہی نہیں سکتی، فیمیل ہے ہی نہیں. ان کے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ بینگ اے فیمیل یہ اتنی ایک رسپانسبلٹی والی جاب کو کیسے ہینڈل کر سکتی ہے. بالکل بالکل رائٹ. اور یہ ایک سیریسنیس اس میں ریکوائر ہوتی ہے. اس میں یہ
ایک اپارٹ فرام یور ایبلٹیز وہ لوگ سب سے زیادہ آپ کی آؤٹر پرسنالٹی سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں گی، حالانکہ یہ ساری آپ کے ذہانت، آپ کے ایپٹیٹیوڈ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا منزہ، آپ سے بات کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی جن کو سن کر میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ایک چلتے چلتے میں آپ سے آخری میسج دینا چاہوں گی کہ سننے والی بہت سی لڑکیاں ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں، اپنی فیلڈ کے انتخاب میں تھوڑی سی پریشان بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ بینگ این اکانومسٹ، بینگ این انسپیکٹر اور ایک قابل پوسٹ پر ہونے کے بعد آپ جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی لائف میں ایسا کیا چیز امپلیمنٹ کریں، کیا کریں کہ وہ ایک رسپانسبل شخصیت کے طور پر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ میڈم پہلی بات یہ کہ میں کہوں گی لڑکیاں اپنے آپ کو کم نہ جانیں. صحیح. اور پڑھائی کو سیریس لیں، پڑھیں. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت کو جو بھی جہاں بھی جس جگہ ہے، میں کہوں گی عورتوں کو، فیمیل کو، لڑکیوں کو کہ وہ اپنی زندگی جو اگر کامیاب بنانا چاہتی ہیں تو پہلے خود اپنے آپ کی عزت کریں، پہلی بات، اور اپنے آپ کو امپورٹنس دیں اور اپنا ایم بنائیں، اور وہ ہے ایجوکیشن. میں اگر اپنی بات کروں، ٹو بی آنیسٹ، اف آئی کین ڈو دس دین اینی ون کین ڈو دس. صحیح. ٹھیک ہے. سچ اے ہمبل ورڈز. ٹھیک ہے. میں فرام -0 آئی اسٹارٹ فرام -0 اینڈ آئی ایم ہیئر. فیمیل کو میں کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو کم مت جائیں، پڑھیں اور اپنے آپ کو خود امپورٹنس دیں. کوئی آ کے کوئی میں کہوں کہ کوئی اوپر سے آئے گا اور آ کے زندگی چینج کر دے گا، یہ سب بھول ہے، یہ سب خواب ہے. آپ خود ہی اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں، خود ہی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں. اور عورتوں کو اپنی زندگی کے فیصلہ کرنے، آگے بڑھنے کا خود جو ہے وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے. اور یہ رائٹ تبھی آئے گا جب وہ پڑھیں گی. فار دیٹ تھنگ میں چاہوں گی کہ اور لڑکیاں ایک تو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے جابس میں آئیں. صحیح. صحیح. وہی کہ کوئی بھی آنکھ جو ہے جب خواب دیکھتی ہے تو اس کے لیے کوشش کیجیے. خواب بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر لینے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کوشش کو کرنے کے لیے آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں. جیسے منزہ نے بتایا، منزہ انتہائی ذہین اور لیاقت ان کے نام کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، ذہانت ان کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے، اور انہوں نے بہت ہی اچھی ہم سے باتیں شیئر کی کہ مستقل مزاجی ان کی زندگی کا ایک بہت ہی مستقل حصہ رہا، اور اس کو ہی اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اپنی مہمان شخصیت منزہ لیاقت کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ریڈیو پاکستان ملتان میں آئیں اور آپ سے انتہائی دلچسپ باتیں بھی شیئر کیں، اور ان سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خواب سے تعبیر تک، اس سلسلے میں بھی آپ نے انسپیکٹر محترمہ منزہ لیاقت صاحبہ سے ملاقات کی اور ان کی کاوشوں کو جانا. شریک گفتگو تھیں سدرا احمد. بہنیں اس وقت سن رہی ہیں اپنا پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے.
हमारे माशरे में कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जहां औरत को वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि उसका हक होता है, बल्कि उसे दबाने और ज़ेरे दस्त रखने के लिए तशद्दुद भी किया जाता है ताकि वो अपना हक ही न मांगे। बहनों, आईन पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी ज़िंदगी में परेशानियों और मसाइल के हल के लिए ऐसे क़वानीन बनाए गए हैं जो उन्हें मुकम्मल क़ानूनी हक़ और तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इन क़वानीन का जानना हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी भी सतह पर तशद्दुद से बच सके। ख़वातीन पर तशद्दुद को किस तरह क़ानूनी तौर पर रोका जा सकता है, ये आज का मौज़ू है। इस हवाले से गुफ्तगू सुनिए। प्रोग्राम का सिलसिला है ख़वातीन और क़वानीन और ये पेशकश है BBC कराची की। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के सिलसिला ख़वातीन और क़वानीन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहाना मिर्ज़ा। सामीन, औरत का फ़ितरी हक़ तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन अगर औरत को उसके तमाम हकूक़ ना दिए जाएं या उसकी तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ उसको मुआशरे में कबूल ना किया जाए तो उसके लिए तसव्वुर भी बहुत अज़ियतनाक होता है। सिलसिला ख़वातीन और क़वानीन में आज हम ख़वातीन से मुतालिक क़वानीन पर रोशनी डालेंगे और इस सिलसिले में मेरे साथ आज महवे गुफ्तगू होंगी सिंध हाई कोर्ट की एडवोकेट मोहतरमा नाज़िया आरिफ बलोच साहिबा। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, सबसे पहले तो आप हमारे सामीन को ये बताइए कि तशद्दुद क्या होता है। तशद्दुद बहुत सारे इक़साम में होता है, कोई ख़ास इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी, माशी जो इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक अब्यूज़ भी कहते हैं, ये सब इसी में आ जाता है। तो लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट इनके जहन में है कि भाई सिर्फ जिस्मानी मारपीट को जो है वो तशद्दुद कहा जाता है, लेकिन नहीं। अच्छा, तो नाज़िया, ये घरेलू तशद्दुद की क्या वजूहात हैं? घरेलू तशद्दुद की वजूहात में जिस्मानी तशद्दुद आ जाता है, यानी मार पीट, कत्लो गारत, डिफरेंट वेपन का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना, जिस्मानी नुकसान पहुंचाना। जज्बाती, नफ्सियाती और जिसको हम लोग ज़बानी नुकसान कहते हैं, जिससे इंसान अपने इमोशनली तौर पर वो डैमेज हो जाता है और नफ्सियाती तौर पर वो उसका दिमाग जहन काम नहीं करता। तो ये इसमें से एक वजूहात है। फिर कभी कभार जब शौहर जो है अपनी बीवी पर इंतहा का तशद्दुद करता है तो उस पर साथ ही में जब वो पैसा नान नफका रोक देता है तो उस पर वो अलग जहनी कुर्ब में मुब्तला हो जाती है। तो ये सारे वजूहात हैं जो घरेलू तशद्दुद की वजह बनती हैं। ठीक कहा आपने। तो क्या ख़वातीन को अपने ऊपर होने वाले इन तशद्दुद के हकूक मालूम हैं? देखें, 2016 में अगर देखा जाए तो 10,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और पिछले साल 2022 में अक्टूबर या नवंबर तक 15 से, या अगर आप राउंड ऑफ करें तो 16,000 के रिपोर्टेड केसेस हैं। सो इससे तो ये जाहिर होता है कि ख़वातीन जो है उनको इल्म है अपने हकूक का और उनको मालूमात हासिल है। अगर देखा जाए तो मीडिया की आज़ादी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कि दूर दराज के इलाकों में आसानी से एक्सेस लोग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो आराम से रिपोर्टिंग बेहतर हो गई है। तो इनको तो मालूमात हासिल है अब। अच्छा, पूरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद की तादाद आप मुझे बताइए, इसका मतलब मवाजना कीजिए। दरअसल अगर मैं पूरी दुनिया के साथ अगर पाकिस्तान के ख़वातीन के हकूक के बारे में अगर कंपेयर करूं या तशद्दुद पे मवाजना करूं तो मेरा ऐसा नजरिया है कि यूरोप के मुल्कों में ज्यादातर ख़वातीनों पर तशद्दुद किया जाता है वहाँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। वहाँ पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ जो रिश्ते हैं, माँ बहन, बेटी बहू, उनकी ऐसा नहीं है कि हर घर में तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद लाइल्मी की वजह से होता है, गलत तरबियत तरीके से हालात इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं, जो इंसान वायलेंट हो जाता है तो तशद्दुद करने पर मजबूर हो जाता है। हमें उसकी जहनी कैफियत का नहीं पता होता। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ख़वातीनों के हुकूक प्रोटेक्टेड भी हैं। ठीक, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान में तशद्दुद का रेशो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। बस ये जहनी जो अजियत का शिकार हैं कुछ अफराद या कुछ लोग जिन्हें कह लीजिए, तो वो मतलब ख़वातीन पर तशद्दुद का मतलब रद्द-ए-अमल उसमें तरबियत भी आता है, घर का माहौल आता है, बहुत सारे रीजंस हैं जो कवर करते हैं और जिस पर इंसान अपने जहनी जो कंट्रोल से वो बाहर हो जाता है और फिर वो तशद्दुद करने पर मजबूर हो जाता है।
اچھا نازیہ، یہ خواتین پر تشدد کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے کیا؟ جی ہاں، 25 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے، جہاں پر دنیا بھر میں اس دن کو ڈومیسٹک وائلنس یا خواتین پر تشدد کے جو ہے کے خلاف جو ہے یہ لوگ مناتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جن خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو کیا ان کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کیا ان کے پاس کوئی ایسے فورم یا ایسے کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں وہ جا کر یہاں تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں؟ پاکستان میں مختلف NGOs ہیں، سماجی کارکن ہیں جو اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے کچھ سماجی کارکن ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گئی ہیں، اس کے خلاف انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، عورتوں کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں ہیں ایسے NGOs. اچھا. دیکھیں، ہم بچیوں کو ہے نا شروع سے ہی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت، معاشرے کی عزت، گھر میں رہنا ہے، اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، خاندان کے بیچ میں یہ تمام چیزوں کے ہم لوگوں کو، لڑکیوں کو یہ اسی طرح سمجھا کر سکھا کر ہماری اپ برنگنگ ہوتی ہے، ہماری پرورش ہوتی ہے. تو ایسے بہت سارے ہیں جو آ کر آواز اٹھاتی ہیں، لیکن پھر کچھ خواتین جو ہیں وہ اسی عزت کے چکروں میں کہ ماں باپ کا نام خراب ہو جائے گا، خاندان کا نام خراب ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، وہ اسی میں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. 2016 میں 10,000 کیسز اور ابھی پچھلے سال 2022 اکتوبر تک آلموسٹ 16,000 کیسز. تو 10 اور 16 آپ ڈفرنس دیکھیں تو یہ اب لوگوں کو جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. صحیح سبق ملا ان کو کہ وہ اپنے لیے آواز بلند کر سکیں، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے مطلب اس پر آواز اٹھائی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں یعنی کہ جتنی بھی ہماری جو مطلب وہ خواتین ہیں جو کہ یہ پروگرام سن رہی ہیں ان تک کے لیے یہی ہے کہ وہ اس ظلم کو برداشت نہ کریں. اچھا، مردوں کا کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے؟ کیا یہ بات ازل سے ابد تک یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین کی پر تشدد کی اصل وجہ کیا ہے پاکستان میں؟ آپ کا مطلب یہ ہے نا. تو جو میرے نزدیک جو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بچیوں کو تعلیم جو صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی. بچیوں کی پیدائش پہ اتنا خوشی نہیں منایا جاتا جتنا بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منایا جاتا ہے. یہ آج بھی اس چیز کو مانا جاتا ہے. لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر اتنا توجہ نہیں دیا جاتا جتنا پیسہ لڑکوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا جاتا ہے. پھر چھوٹی عمروں میں شادی کر دینا، اور پھر لڑکا لڑکی کا جو فرق جو پیدا ہوتا ہے، اور لڑکیوں کی جو فرض کریں کہ اگر لڑکی بیمار ہے، صحت میں کوئی خرابی ہے تو اس پر اتنے خاص توجہ نہیں دیتے جتنا لڑکے کی صحت پر خاص توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کما کے لائے گا، ان کی نسل آگے بڑھائے گا. اور پھر خاص کر جہالت کی یہ انتہا ہے کہ لڑکیوں کو پھر بدلے صلح میں دیا جاتا ہے. ایک بچی جو ہے ایسے گھرانے میں گئی ہے جو بدلے صلح میں دی گئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر اس کو اس سکون کی زندگی ملے گی؟ ان کو جب غصہ آئے گا اپنی کوئی تکلیف کا، اس بچی پر ڈومیسٹک وائلنس شروع ہو جائے گا، تشدد شروع ہو جائے گا. تو اکثر یہ لوگ جان کر بھی اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ بدلے صلح میں دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جہیز، جہیز جو کہ سب سے بڑی لعنت تو کہا جاتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا گھرانہ بھی ان کو چاہیے کہ بھائی ہماری جو بہو جب آئے تو اپنے ساتھ کچھ تو لے کر آئے تاکہ ان کے معاشرے میں عزت ہو سکے. اور جہیز نہ لانے پر پھر تشدد ہوتا ہے. دیکھیے سر، جی بالکل آپ نے کہا. اچھا، آپ یہاں پر ایک اس بات کو بھی بتائیے ہمارے سامعین کو کہ یہ جو ایک فیکٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ وراثت میں بھی بچی سے آج کل یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرا لیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو حقوق ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ضبط کرائے جائیں. یہ میں بہت دیکھ رہی ہوں ہمارے یہ معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بچی کو اس کے ہوش و حواس میں ہی وراثت سے دستبردار کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی کیا مطلب ریکوائرمنٹس ہیں؟ تو اس کی ریکوائرمنٹ اور لڑکی خود پھر قدم اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اصل میں لڑکی کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. جب اپنے ارد گرد ماں باپ جب تک زندہ ہیں اولاد کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. اولاد کے بھائی بہن کی محبت کا تو پتہ اصل میں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد کا، اور خاص کر والد کے گزر جانے کے بعد کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو اپنے سے زیادہ دیتے ہیں کہ تاکہ ہم تو کما لیں گے لیکن ہماری بہن جو ہے وہ آرام و سکون میں رہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں. کچھ بھابیاں ایسی ہوتی ہیں جو بھائیوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور پوائزن کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نند کے حصے میں کچھ نہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں دیکھ لیں. کبھی کبھار کچھ نندی کنواریاں رہ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں تو کہتے ہیں اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، پیسہ فضول ہے دینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں تو یہ لڑکی کو خود احساس ہونا چاہیے، خاتون کو، کہ میں نے خود یہ قدم اٹھانا ہے. اب ہر جگہ جو ہے سہولتیں میسر ہے، قانون میں ہے، حکومت کی طرف سے ہے. عورت کو قدم اٹھانا ہے، اپنے اندر کا وہ خوف مٹانا ہے کہ تاکہ ہم آگے بڑھیں اپنے حق اور حقوق کے لیے، کہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، اس دنیا میں ہمیں زندہ رہنے کے لیے تو اس کو آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے.
آپ کے اندر ہر چیز کا شعور ہونا ضروری ہے. عورت کو آگے بڑھنا پڑے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ NGOs ہیں, سماجی کارکن ہیں جو ایسے غریب غرباؤں کے لیے فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ ایسے لائرز ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہیں وہ ایسے غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے. میں نے کافی لوگوں کی اس طرح کی مدد کی ہے. آپ کوئی ہمیں واقعہ بتانا چاہیں اگر ہمارے سامعین کو؟ ڈومیسٹک وائلنس کا میں بتا سکتی ہوں کہ جیسے گاؤں کا ہی واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہے سندھ کے ہی گاؤں کا, تو اس میں جو ایک ماں باپ کا انتقال ہو گیا, والد کا انتقال ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے لا علمی اور کلم ان چیزوں کے بارے میں نہ جان کر بھائی اس نے توجہ دیا ہی نہیں کہ بھائی اچھا ہے, بھائی اس لیے اچھا تھا, بھابھی اس لیے اچھی تھی کیونکہ ماں زندہ تھی. ماں کا انتقال ہو گیا تو بس پھر ظاہر سی بات ہے بہن کو جو ہے وہ نوکر بنا کے رکھا, صرف گھر کے کام کروانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اس کی اپنی کوئی سوشل لائف کچھ نہیں رہی. تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کو علم ہو گیا کہ ان کے حقوق کا, تو بھائی کسی نے ان کو بھیجا کورٹ میں, تو کسی کے تھرو جو ہے میرے پاس پھر ایک کیس آیا. بس اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر وہ بیچارے تو فیس دینے کے بھی اس میں کنڈیشن میں نہیں تھی. بس پھر کورٹ آف لا کے تحت پروسیجر تھوڑا لمبا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 1-2 سال کبھی کبھار اس سے زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ کورٹ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے پھر جو ہے اس کا حق دیا گیا. لیکن رسائی ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. اس میں آپ نے ہار نہیں ماننا ہے. میرا ماننا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور اللہ راستے بناتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلے دیتا ہے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, ایک یہ تو تشدد تو ہم نے گھر کے بھی بیان کر لیے, لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی ہماری معصوم سی بچیاں ہوتی ہیں جو ملازمہ کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کسی کے گھر میں, ان کے ساتھ بھی تھوڑے گھریلو تشدد اور یہ اس کے الزامات کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ بھی درج ہوتے ہیں. دیکھیں, گھریلو تشدد میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ بہو پر تشدد ہو, ضروری نہیں کہ بہن یا بیٹی پر تشدد ہو رہا ہو. کبھی کبھار گھروں میں جیسے ننیال سائڈ سے یا ددیال سائڈ سے آپ کے کزنز رہ رہے ہوتے ہیں, جیسے چاچا پال رہے ہیں, تایا پال رہے ہیں, ماموں پال رہے ہیں, خالو پال رہے ہیں اور کزن ساتھ میں رہ رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں جو ہے ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جاتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا سر پہ, ٹھیک ہے, ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے سر پہ. پھر پلس آپ 24 گھنٹے کے نوکر رکھ رہے ہوتے ہو, ان کو آپ نوکر ہی یہ لوگ بنا کے رکھتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے. کھانا ان کو لمیٹڈ دینا, ان کو جانوروں سے بھی بدتر, ان کو جیسے چھوٹی سی تنگ جگہ پر رہنے کی جگہ, جیسے آپ اپنے بچوں کی, جیسے سردی کا موسم ابھی چل رہا ہے تو بچہ اچھے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, کمبل وغیرہ چیزوں کا دینا, لیکن اسی طرح نوکروں کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا. 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جاتا ہے لیکن نوکر کو کونے میں بٹھایا جاتا ہے کہ تمہارا کام صرف بچوں کو سنبھالنا ہے. یہ بھی تو سارے ذہنی تشدد میں آتا ہے. بڑی مارکیٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں, بالکل خریداری کے لیے, لیکن صرف ان کا کام ہوتا ہے ٹرالی ڈریگ کرنا, بچے کو سنبھالنا, تھیلیاں پکڑنا, اور وہ خود بیٹھ کر کھا پی کر آئیں گے لیکن بچیوں پہ نہیں. تو وہ سارے ذہنی تشدد میں آتا ہے. اور پھر زبانی تشدد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نوکروں کو جو ہے وہ آپ عزت کے ساتھ مخاطب نہیں ہو رہے ہو, احترام گالم گلوچ کے ساتھ آپ ان کو بلا رہے ہو, اس کو حقیر ثابت کر رہے ہو, اپنے آپ کو جو ہے ان کا جو گاڈ فادر بنا دیتے ہیں کہ تم میں ہوں تو تم ہو, میری وجہ سے تمہارا گھر چل رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر ایک چھوٹی بچی کے سر میں ایک صاحب نے دکھایا کہ اس کو کتنے مہینوں تک نہانے نہیں دیا, اور جب دیکھا کہ تو اس کے پورا سر جو تھا وہ جوؤں سے بھرا ہوا تھا اور پورا ڈرٹ تھا. اب ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے, اس کو پورا ویڈیو وائرل ہوا تھا, اور پھر اس کو پورا شیو کر کے پھر اس کی بیماری کا علاج کرایا گیا کیونکہ اس کے سر پہ پیچز ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہانے کی بھی اجازت نہیں. نوکروں کو چین کر کے رکھ دیتے ہیں لڑکیوں کو کہ اگر کچھ غلطی کی ہے تو چلو اس کو چین لگا کر باندھ کر آپ رکھ دیا, ایک کمرے میں بند کر دیا. بہنوں کو بھی کہ بھائی جائیداد میں وارث ہے, بالکل خالی کمرے میں جو ہے اس کو دنیا سے کٹ کر کے چین لگا کر جو ہے زنجیروں میں اس کو بند کر دیا. کھانا جو ہے جانوروں کی طرح دینا کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو پالا ہو. تو یہ واقعات بہت ہوتے ہیں. چچا کے بچوں کو, ماموں کے بچوں کے ساتھ ان پر جو تشدد ہوتا ہے, ان پر سیکشولی ابیوز بھی ہو رہا ہوتا ہے, نوکروں پر بھی سیکشولی ابیوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پورا مکمل ایک تشدد کے اس میں آتا ہے, پورے پیرائے میں آتا. اچھا, آپ کچھ ایسے فورم کی بات کرنا چاہیں اگر ہمارے خواتین کو پتہ چلے کہ کچھ ایسے فورم ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ہر چیز قدم اٹھانے کے لیے عورت کو آگے بڑھنا پڑے گا. پہلے تو اپنے اس کے اندر کا خوف مٹانا پڑے گا. اس خوف کو مٹا کر جب وہ جائے, وہ اس کے پاس بہت سارے راستے, یا تو کورٹ آف لا, کورٹ کی مدد لے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اگر وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ کورٹ آف لا کی مدد میں جا سکوں یا میں مدد لے سکوں, تو اس کے قریبی جو پولیس اسٹیشن ہے وہ وہاں پہ چلے جائے. PPC کے تحت جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے تحت کیس فائل کر دے. اگر وہ اس کو یہ بھی خوف ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی تو یا کر سکتا,
इंसान की मैं जनरल बात करी तो उसको चाहिए कि फिर NGOs की मदद ले, जो समाजी कारकुन है हमारे, ठीक है। अब हमारी जो समाजी वेबसाइट है वुमेन प्रोटेक्शन वफाए मुहतसिब में, वहाँ पर आप ऑनलाइन फिल कर लें और आप वहाँ पर आप फाइल जो है वो केस कर सकते हैं। तो आपको ना पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, आपका फौरन एक्शन ले लिया जाएगा। फिर आपके हेल्पलाइन भी है 1099 करके, जो कि आपके इसी किस्म के वायलेंस के अगेंस्ट फौरन इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म है जैसे नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन करके, इसमें भी आप कंप्लेन जो है आप ऑनलाइन कर दें। ये फेडरल जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो पूरे केस को कंडक्ट वही करता है। और वफाकी मुहतसब आला बराए खवातीन है, वहाँ पे भी आप जो है ऑनलाइन जो है आप अपना जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट पे जाते हुए डर रहे हो, पुलिस स्टेशन पे जाते हुए डर रहे हो, तो आप ऑनलाइन कर दें। इतने सारे हैं, या आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। अब तो बहुत सारे फोरम शामिल हैं। जी जी, मतलब रसाई मुमकिन है। बिल्कुल रसाई मुमकिन है। तो सामीन, आज के हमारे प्रोग्राम सुखी घर के सिलसिले ख़वातीन और कवानीन, हमने ख़वातीन और उनसे मुतालिक कवानीन के बारे में जाना और उन पर दर पर्दा रोशनी डालने की हमने भरपूर कोशिश की। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये प्रोग्राम आप सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, अपनी मेज़बान शहाना मिर्ज़ा और मेरे साथ मेरी मेहमान नाजिया आरिफ बलूच साहिबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका ख्याल, आपकी तजावीज़, तारीफ़, तनकीद, ये सब हम तक पहुँचते हैं आपके ख़त या फिर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। एक ख़त हमें मिला है पिंडी भटिया से सीमी आरिफ, खदीजा, इमामा और माहीन का। इन बहनों ने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है और एक तजवीज़ भी भेजी है, और वो ये कि किचन कॉर्नर वाला सेगमेंट फिर से शुरू किया जाए। बहनों, ख़त लिखने और प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। बहनों, प्रोग्राम में राब्ते के लिए हमारा नंबर है 061-9200-794। इस नंबर पर जिन बहनों ने कॉल की और पसंदीदगी का इजहार किया, उनके नाम इस तरह से हैं: हैदराबाद से नफीसा, राना, शाजिया और नसरीन, बहावलपुर से रुबीना रफ़ीक, मिसेस शहबाज और शुमाइला जावेद, शोरकोट कैंट से सायरा, रज़िया, अतिया और साइमा अकरम, और मुल्तान से हमें कॉल की शबाना, मिनाहिल, नाहिदा, नौरीन, निघत, मिरहा बुखारी, आयशा मारिया और शकीला ने। आप सब की पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। बहनों, ख़त लिखने के लिए प्रोग्राम का एड्रेस हम आपको बताई देते हैं, नोट कर लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम सुखी घर, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, रेडियो पाकिस्तान, मुल्तान। जी बहनों, वक्त के सफ़र में आपके प्रोग्राम का वक्त भी तमाम होने को है। वक्त का पहिया चलता रहता है और हम भी उम्र रवां को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हमारी ये कोशिश भी रहे कि अपने वसाइल में से दूसरों को भी कुछ न कुछ मदद करते रहें, तो ज़िंदगी का ये सफ़र सब के लिए सहल हो सकता है। और अब चलते चलते एक दानिश्वर की खूबसूरत बात आपकी समातों की नज़र। टॉलस्टॉय ने कहा, जो इस बात पर ईमान रखता है कि इंसानियत की खिदमत में ही फलाह है, कामयाबी उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। इसी बात के साथ प्रोग्राम सुखी घर का वक्त अब ख़त्म होता है। स्टूडियो इंजीनियर थे फरहान जमशेद खान। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रही थी प्रोड्यूसर सिद्रा अहमद। अब अपनी मेज़बान माहरूख हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।